सब्सक्राइब करें ग्रेस इलस्ट्रेटिव व्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ओके, तो हम शुरू करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसमें पहले चैप्टर नंबर 3 है, पेज नंबर 47 मिनी कैल्सन का, और पेज नंबर 35 कैप्लान के नोट्स। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि कैप्लान के लेक्चर सुन लेने हैं, और चैप्टर नंबर 1 जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का है, ठीक है, वो आप कर लेना, ठीक है। फिर उसका जो एनुअल टॉपिक होगा ना आई के मुतालिक, पिपलरी साइज एंड अकोमोडेशन मैकेनिज़्म, ठीक है, वो आपने कैप्लान से ही याद करना है। उसके डायग्राम्स अच्छे से आपने देख लेने हैं, और यहाँ से इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट ले लेना आपने, ठीक है। और ये बहुत ही MCQs के हवाले से भी और SCQs के हवाले से भी अहम टॉपिक है, ठीक है ना, ये बहुत अहम टॉपिक है। इसको आपके प्लान से ही याद करना और यहीं से ही कंसेप्ट ले लेना उसके, ठीक है। फिर मिनी गैरसन की तरफ चलते हैं। वहाँ पे शुरू में नहीं पढ़ना बिल्कुल, ठीक है। फिर इसका दूसरा टॉपिक है अगले पेज पे, पेज नंबर 48 पे, न्यूरो ट्रांसमीटर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये आपने पढ़ना है, ठीक है। इसको आपने पेज नंबर 51 से पहले तक, यहाँ तक आपने को ट्रांसमीटर्स तक आपने पढ़ लेना है इसको, ठीक है। इसको और इसकी जो डायग्राम्स है ना पेज नंबर 50 के ऊपर, वो बहुत अहम है, ठीक है। अच्छा, अब आप एक या दो दफ़ा इसकी थ्योरी पढ़ना, ठीक है, सिर्फ, ठीक है। अब जब तीसरी दफ़ा आप पढ़ रहे हैं ना, तो सिर्फ उसकी डायग्राम्स देख के ही वो कर लेना, और जो एडिशनल पॉइंट्स होंगे ना डायग्राम के साथ साथ ही आप लिखते रहना उनको। इस तरह से आपका ना टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। और इससे पीछे पेज नंबर 49 के ऊपर ये जो डायग्राम है ना जनरल सी बनी हुई, यहाँ से कंसेप्ट ले लेना आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। वैसे के प्लान के लेक्चर्स के अंदर इसके बारे में बता दिया जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये डायग्राम्स जो भी मैं कहूँ ना कि यहाँ से आप छोड़ते जाएंगे, कोई अहम नहीं है। जो भी ऐसा टॉपिक हो तो उस टॉपिक के मतलब डायग्राम्स और टेबल ज़रूर देखनी होती हैं आपने, ठीक है ना, बिल्कुल उसको नहीं छोड़ना। अच्छा, फिर उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिसेप्टर, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसकी टेबल्स हैं, टेबल नंबर 6.1 और 6.2, ये आप इन दोनों को देख लेना अच्छे से। लेकिन इसके ये मिनी गाइड्स होंगे ना, इसके ऊपर स्ट्रक्चरल फीचर्स नहीं लिखे हुए इन रिसेप्टर्स के, ठीक है ना। तो वो मैं बिग कैट्स वाली टेबल आपको सेंड कर दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। और इनके जो मैकेनिज़म्स हैं ना, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा होगा GQ कपल्ड, GS कपल्ड, GQ कपल्ड, ठीक है। तो इनके जो डिटेल मैकेनिज़्म है ना, वो मेरे पास लिखे हुए हैं, ज़रा रफ से हैं, उनको नीट करके ना वो भी मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। तो अब वो डिटेल में ही देख लेना। अगर किसी एक दो का पूछना तो आप वो डिटेल मैकेनिज़्म लिखना, अगर पूछें जनरली सारे कि मैस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के मैकेनिज़्म लिखो, तो सिर्फ GQ कपल्ड और आगे मेजर फंक्शन जो टेबल में बताया गया है जैसे, ठीक है ना, वो लिख लेना, तो उससे भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं वो यहाँ पे नहीं दिए गए, वो बिग कैल्सन में है, तो वहाँ से मैं पिक्चर बना के ना आपको सेंड कर दूँगा। अच्छा, उसके बाद टेबल नंबर 6.3 है, वो तो करनी ही करनी है आपने, वो बहुत अहम टेबल है, ठीक है। उसके बाद पेज सब कुछ छोड़ के ना पेज नंबर 55 के ऊपर दो डायग्राम्स हैं, वो देख लेना, उनकी डिस्क्रिप्शन भी नीचे पढ़ लेना, फिगर नंबर 6.3 और फिगर नंबर 6.4, ठीक है। और फिर पेज नंबर 56 है, वहाँ पे ये जो सी पोर्शन है इसका, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन कंट्रोल द आई, इसको पढ़ लेना अच्छे से, इसके डायग्राम भी देख लेना। लेकिन ये याद करना और सब कुछ कंपाइल करके जो पेपर में लिखना होता है ना, वो मेनली आपने ये कैप्लान वाला लिखना है जो पेज नंबर 39 पे है, कैप्लान नोट्स, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन टू ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, चैप्टर नंबर 6। अच्छा, तो अब हम चलते हैं उन चैप्टर्स की तरफ जहाँ पे ना मेन ड्रग्स के नाम वगैरह और क्लासिफिकेशन वगैरह सब कुछ होती है, ठीक है। तो ड्रग्स के नाम याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप खुद अपने नोट्स बनाएं, जिसके अंदर ना ड्रग्स को क्लासीफाई करके लिखें, जहाँ पे भी जो जिस नाम की भी ड्रग हो ना, ठीक है, वो आप ज़रूर अपनी जो क्लासिफिकेशन चार्ट जो अपना आप खुद बनाएंगे ना, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको सेंड करूँगा जो मैंने अपने बनाए हुए थे, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करना मेरे वाले ना पढ़ना, अपने खुद के नए बनाना, ठीक है, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट्स का ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आप देख लेना कि उसमें हर मिनी कैटन का हर एक ड्रग उसके अंदर उसका नाम लिखा हुआ होगा क्लासिफिकेशन चार्ट के अंदर, ठीक है। तो आपने भी यूँ करना है, ठीक है। और याद ये ना सोचना कि हाँ ये याद नहीं होगा और ये वो मसला होता है याद करने में, कोई मसला नहीं होता इतना याद करने में, एट द एंड आपको हर चीज़ आती होती है, ठीक है। शुरू में मसला होगा, बाद में नहीं इतना वो होता। तो कौन सा चैप्टर है अगला, चैप्टर नंबर 7, कॉलिन सब एक्टिवेटिंग एंड इनहिबिटिंग ड्रग, कॉलिनेस्ट्रेज इनहिबिटिंग ड्रग, ठीक है।
یہ وہ ڈرگز ہوتے ہیں نا جو پیراسمپیتھک سسٹم کو ایکٹیویٹ کریں گی، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے. اچھا تو یہ شروع سے یہ سب سے پہلے تو اس کے کیپلان کے نوٹس پڑھ لینے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے. کیپلان کا نمبر 2 ہے کولرجی فارماکولوجی، ٹھیک ہے. اس میں اس چیپٹر میں دونوں ہی لکھے ہوں گے، مطلب ایکٹیویٹنگ بھی اور بلاکنگ ڈرگس بھی، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نے ٹھیک ہے ایک ہی دفعہ سن لینا لیکچرز کی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو منی کیٹزنگ ہے اس کو پڑھ لینا. اس میں آپ کو بتانے والی بات صرف یہی ہے کہ پیج نمبر 43 کی ٹیبل 2.4 ہے اس میں کیپلان میں، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ ڈرگز لکھی ہوئی ہیں اور ان کی کلینکل یوزز ٹیبل کی صورت میں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ بہت اچھی لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اسی کے اندر ہی منی کیٹزنگ والی 3 ڈرگز ہیں جو ایڈ کرنی پڑیں گی، ایک وارنکلین، سکسنیلکولین اور نکوٹین اینڈ ریلیٹڈ نکوٹینائڈس، ٹھیک ہے. یہ 3 ڈرگز مزید ایڈ کر کے نا اس ٹیبل کو پورا کر کے آپ جب بھی یوزز آپ نے یاد کرنے ہونا تو یہیں سے ہی کرنا منی کیٹزنگ کی ٹیبل کے پلان کی ٹیبل سے، سوری، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بتانے والی کوئی بات نہیں ہے. پھر بگ کیٹزنگ میں سے آپ نے جو چیز یاد کرنی ہوگی نا وہ پھر میں آپ کو اس کی پکچر سینڈ کروں گا. ایک ٹیبل 7.4 ہے وہ آپ نے دیکھ لینی ہے. اور نا ایڈروفونیم کے یوزز ہیں، کوئی ایک میسینیا گریوس کی ڈائگنوسس میں یہ یوز ہوتا ہے اور میسینک کرائسس اور کولرجک کرائسس کی ڈفرینشیشن میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بگ کیٹزنگ میں لکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ آئی میں بھی کافی یوز ہوتا ہے ان کا. یہ جو ڈرگز ہیں کولرجک ڈرگز، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے بگ کیٹزنگ سے دیکھنی ہے. اس کا زیادہ کلیئر کنسیپٹ بن جاتا ہے آپ کے دماغ میں، ٹھیک ہے. تو وہ میں اس کی پکچر آپ کو سینڈ کر دوں گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ بگ کیٹزنگ لیں، ٹھیک ہے. میں نے تو فوٹو کاپی کروا لی تھی لیکن آپ پکچر سے ہی کام چلا لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس اس چیپٹر میں یہی تھا سب کچھ. اچھا ایک اور چیز تھی کہ نا آرگینو فاسفورس ہے نا ان کی ایجنگ کے حوالے سے بھی جو بات تھی نا وہ بگ کیٹزنگ میں زیادہ ڈیٹیل سے اور اچھی طریقے سے لکھی گئی ہے. وہ بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، وہ بھی دیکھ لینا. بس اس چیپٹر میں یہی کچھ ہے. پھر اس کے بعد چیپٹر نمبر 8 کولنسیپٹر بلاکرز اینڈ کولنسٹریز ری جنریٹرز، ٹھیک ہے. اب یہ کیا کریں گے، پیراسمپیتھک سسٹم کو بالکل شٹ ڈاؤن کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی بہت اہم بھی ہے اور آسان چیپٹر ہے، ٹھیک ہے نا. سارا ہی یاد کرنا ہے. کیپلان کے نوٹس کرنے کے بعد منی کیٹزنگ کو اچھے سے پڑھ لینا سارا. اس کے کلینکل یوزز منی کیٹزنگ میں بہت اچھے طریقے سے لکھے ہوئے ہیں. یہ جو ڈرگز ہیں نا ANS کی ڈرگز، ٹھیک ہے، ان کی کلینکل یوزز کو یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہیڈ سے شروع کریں اور ٹو تک جتنے بھی ان کی افیکٹس ہونا کلینکل، وہ دراصل کلینکل یوزز ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب منی کیٹزنگ میں بھی اسی طرح سے لکھا ہے. جیسے اب پہلے CNS کا لکھا ہوا ہے پیج نمبر 71 کی بات کر رہا ہوں. CNS پھر آئی، پھر برونکائی، گٹ، بلیڈر، اور پھر اس کے بعد انہیبیٹر کی ٹاکسیکیشن ایٹروپین وغیرہ کی، ٹھیک ہے نا. ٹاکسیسٹی ہے پھر آگے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں یاد کرنی ہیں اور کنٹرا انڈیکیشن بھی 3 ہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ یاد کر لینا آپ کو. اس کے بعد ہے پیج نمبر 72 پہ کولینسٹریز ری جنریٹرز، ٹھیک ہے نا. یہ بگ کیٹزنگ سے یاد کرنی ہے یہ والی چیز، ٹھیک ہے نا. تو اس کی پکچر میں آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا. باقی اس میں کوئی بتانے والی بات نہیں ہے، سارا آپ نے پڑھ کے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اوکے پھر اگلے 2 چیپٹر ہیں چیپٹر نمبر 9، چیپٹر نمبر 10. اچھا چیپٹر نمبر 9 ہے میتھمیٹکس، ٹھیک ہے. یہ ہے بہت اہم چیپٹر اور اگر سمجھ آ جائے تو بہت ہی آسان، ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے کیپلان کے جو نوٹس ہیں چیپٹر نمبر 3 ہوگا کیپلان کے نوٹس میں، ان کو آپ نے بہت اچھی طرح سے مطلب آپ کو ضرورت پڑے ایک دفعہ سن کے آپ سے نہیں ہوگا جہاں تک میرا خیال ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو 2 دفعہ سننا پڑے گا آپ کو، تب جا کے آپ کنسیپٹ ڈیولپ ہوں گے. تو سب سے پہلے تو نا یہاں پہ ڈوپامین کے بارے میں بہت کم اس نے بتایا ہوا ہے کیپلان نے، ٹھیک ہے نا. اس میں ایک نوٹ لکھا ہوا ہوگا چیپٹر 51 کے بعد ڈوپامین یوزز ان شوق، ٹھیک ہے نا. تو اس کو بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے اس کا کنسیپٹ ڈیولپ کرنا ہے، ٹھیک ہے. مزید میں اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا میں آپ کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سے آگے پیج نمبر 52 پہ ہیں الفا 1 ایگونسٹ، الفا 2 ایگونسٹ، بیٹا ایگونسٹ، ٹھیک ہے. ان کے افیکٹس اور یہ جو گراف سے بنے ہوئے ہیں نا یہ ان کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا آپ، ٹھیک ہے. وائوا کے پیٹ کوشچنز ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. اور مکس ایکٹنگ ایگنسٹ نورپینفرین اور ایپنفرین، یہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے نا. ایپنفرین خاص طور پر اس کے متعلق بہت زیادہ سوال آتے ہیں. ایپینفرین ریورسل آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس ڈوز پہ ایپینفرین
کون سی ڈرگ کے مطلب کون سی ڈرگ جیسا ایکشن دیتی ہے، یہ چیزیں بھی ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ جب سنیں گے نا لیکچرس تو آپ کو سارا کچھ آتا رہے گا، ٹھیک ہے. تو مین بات یہ کہ نا اس کے جو کیپلان کے جو نوٹس ہوں گے نا وہ ان 2 چیپٹر کے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور وہ آپ نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے ان کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اور یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر آ جانا ہے منی کیٹزنگ کی طرف. منی کیٹزنگ وہیں شروع سے لے کر اینڈ تک ایک دفعہ پڑھ لینی ہے، بہت اچھے طریقے سے کنسیپٹ ڈیولپ کرنا ہے. لیکن منی کیٹزنگ میں اس میں ایک خچ ماری ہوئی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے نا. اس کی جو آرگن سسٹم افیکٹس ہیں وہ انہوں نے ہارٹ اور نیٹ کارڈیوواسکولر ایکشنز، ٹھیک ہے نا، یہ کافی ذرا کمپلیکس اور عجیب قسم کے لکھے ہوئے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے نا. تو ان کو آپ دیکھ لینا، اگر نہ یاد ہو رہے ہو نا تو نہ یاد کرنا. وہ جو گرافس اپنے وہ کے پلان کے جو سنے ہوئے ہیں نا وہی کنسیپٹ مین ہے اس کے پیچھے، اس سب کے پیچھے، ٹھیک ہے نا. وہاں سے آپ دیکھ لینا تو وہی کافی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، میٹابولک اینڈ ہارمونل افیکٹس، ٹھیک ہے. یہ آپ کو تب سمجھ آئے گی جب اس کا ٹیبل آپ کو اس کی ریسپٹر کی ڈسٹریبیوشن آپ کو سمجھ آ جائے گی نا کہ پینکریاس پر کون سے ریسپٹرز ہیں، ٹھیک ہے، اور لیور کے اندر کون سے ریسپٹرز ہوتے ہیں اور وہ کیا کام کر رہے ہیں، تو وہیں سے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی. مینلی جو افیکٹ ہوگا نا وہ بیٹا 2 ایگنسٹس کا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور الفا کو چھوڑ دینا اس میں، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کلینکل یوزز میں بھی انہوں نے کافی خرچ ماری ہوئی ہے. وہاں یہ کہاں ماری ہوئی ہے، انہوں نے کارڈیوواسکولر اپلیکیشنس میں ماری ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ بگ کیٹزنگ سے میں نے یاد کیے تھے، اور بہت اچھا لکھا ہوا ہے بگ کیٹزنگ کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو آسان بھی ہے اور اچھا لکھا ہے وہ. میں آپ کو نا اس کی پکچر سینڈ کر دوں گا. پھر ہے اس کی ٹاکسیسٹی، وہ یہ سے یاد کر لینا، یوں آپ کا چیپٹر کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس میں جب فگر نمبر 9.1 ہے اسی چیپٹر 9 میں، وہ جو فگر ہے نا وہ بیسیکلی وہیں گرافس ہیں جو کہ پلان کے نوٹس میں آپ دیکھو گے، ٹھیک ہے نا. تو ان دونوں کو کمپیئر کر کے نا یہاں پہ ان گرافس کو بھی سمجھ لینا اچھے سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ منی کیٹزنگ آپ کی مین بک ہے نا. تو یہاں سے جو بھی کرنا ہے نا ہر چیز ڈیٹیل سے کرنی ہے، سوائے ان چیزوں کے جو بگ کیٹزنگ سے کرنی ہے، ٹھیک ہے.